بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور حاضر کے نمایاں خد و خال اور قرب قیامت کی 72 علامتیں، جیسے کہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا 38 نمبر تک ہم نے الحمدللہ علامات جو ہے وہ پڑھ لی تھی 72 علامتوں میں سے۔ اب ہم نمبر 39 پر پہنچ چکے ہیں۔ نمبر 39 پر ہے شرابیں پی جائیں گی، اور نمبر 40 پر ہے شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔ اب دیکھ لیں کہ شرعی سزائیں جو ہیں وہ معطل ہو چکی ہیں۔ آج شرعی سزاؤں کا نام لینے والے کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے، اور یہی حقیقت ہے، یہی کڑوا سچ ہے کہ ہم نے اللہ کی شریعت کو، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر انگریز کا دین، انگریز کی شریعت اپنا لی ہے۔ اور میں ایک مرتبہ ایک جگہ کھڑا تھا، اکثر جیسا کہ کورٹ وغیرہ میں جانا ہوتا ہے معاملات کے حوالے سے، تو ایک مرتبہ میں کورٹ میں کھڑا تھا، وہاں پر کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ ڈکیٹی وغیرہ ماری ہوئی تھی یا کوئی چوری وغیرہ کی ہوئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں ہم نے غلطی کی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ان کی سزا تو یہ سزا نہیں ہے کہ انہیں ہتھ کڑیوں میں، بیڑیوں میں، ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی، تو میں نے انہیں واضح طور پر کہا کہ ان کی یہ سزا بنتی نہیں ہے کہ انہیں جو ہے ہتھ کڑیوں میں جو ہے نا اس طرح جکڑا جائے اور تاریخوں پر لایا جائے۔ یہ تو ان کے گھر والوں کو سزا دی جا رہی ہے، ان کے والدین بھی، اس میں والدہ بھی تھی میرے خیال سے، نوجوان لڑکے تھے، کچھ بہنیں بھی تھیں ان کی ایک دو۔ تو ایک بندہ اس نے پوچھا کہ تو کیا سزا ہے ان کی؟ میں نے کہا ان کی سزا ہے ان کا ہاتھ کاٹو، چھوڑ دو، یہ سزا ہے ان کی۔ تو انہوں نے کہا بھائی ایسی بات مت کرو، اس میں تو آپ کا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا۔ میں نے کہا یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ شرعی سزا ہے، اور یہی سزا ان کی بنتی ہے۔ تو اس کے بعد بھی ان لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، بیچاری ان کی ماں ویل چیئر پر آتی تھی، اور میں نے کئی مرتبہ وہاں پر جو ہے وہ ہلا گلا بھی کیا، اور اسی موضوع پر میں نے جو ہے وہاں پر بیان بھی کیا، کافی شور شرابہ بھی کیا، اور میں نے واضح طور پر کہا کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر ہم انگریز کے قانون پر چل رہے ہیں، انگریز کے دین پر چل رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، انگریز کی شریعت پر چل رہے ہیں، اور اسی پر یہ مسلمان خوش ہیں، کیونکہ چور کو ڈھیل مل جاتی ہے، اور ملک کے اندر چوری عام ہو گئی ہے۔ شرعی سزاؤں کو معطل کرنے کی وجہ سے ملک کے اندر چوری عام ہو گئی ہے۔ ہر بندہ وہ کسی نہ کسی کو دھوکہ دینے میں، فراڈ کرنے میں، چوری کرنے میں، دھوکہ دینے میں مشغول ہے۔ ہر دوسرا آدمی دوسرا نہیں تو ہر تیسرا آدمی اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ سارا دن لوگ اسی تاڑ میں رہتے ہیں کہ کیسے کسی کا مال لوٹ لیا جائے، کیسے کسی کو جھوٹ بول کر اور اس کا جو ہے نا مال لے لیا جائے، کیسے کسی کے ساتھ فراڈ کیا جائے۔ نہ تو آج ہمارے اندر ایمانداری ہے، نہ ہمارے معاملات جو ہے وہ دین کے مطابق ہیں، شریعت کے مطابق، ہاں شریعت کے مطابق ہیں، نہ ہمارے لین دین شریعت کے مطابق ہیں۔ ہمارا کوئی بھی عمل وہ اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ یہ تو واضح بات ہے، اس بات کو آپ لوگ بھی تسلیم کریں گے کہ ہم لوگ اور اس دنیا کے لوگ، اس امت کے لوگ یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ ہم سراسر گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اور خود کو مسلمان بھی کہہ رہے۔ میں کئی مرتبہ واضح طور پر یہ بات بیان کر چکا ہوں
کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 3 جگہ پر فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ وہی لوگ تو ظالم ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق یعنی اللہ کے اتارے کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یعنی اللہ کی شریعت کے مطابق یعنی اللہ کے دین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہے، وہی تو ظالم ہے، وہی تو فاسق ہے۔ 3 جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ وہی لوگ تو کافر ہیں جو اللہ کی شریعت کے مطابق یعنی اللہ کے اتارے کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ رب العزت قرآن پاک میں دوبارہ فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ وہی لوگ تو فاسق ہیں، وہی لوگ تو باغی ہیں، وہی لوگ تو سرکش ہیں جو اللہ کی شریعت کے مطابق اللہ کے حکموں کے مطابق اللہ کے دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ میں کئی مرتبہ یہ بات واضح طور پر بیان کر چکا ہوں کہ ہم نے اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو چھوڑ کر اور ہم نے انگریز کے دین کو اپنا لیا ہے۔ تو نمبر 41 کے اوپر ہے لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ اب لونڈی اپنے آقا کو کیسے جنے گی؟ کہ آج کل کا جو زمانہ ہے اس زمانے کے اندر والدین کو لوگ نوکر سمجھیں گے، والدہ کو نوکرانی سمجھیں گے، اور ایسا ہو رہا ہے، اور نوکرانی کا کام لیا جا رہا ہے ان سے، اور جو ہے نا وہ بیٹا جو ہے وہ مطلب آقا بن کے بیٹھا ہے گھر کے اندر، اور ماں بیچاری نوکرانی بن کے رہ جاتی ہے۔ یہ ہے قیامت کی علامات صغریٰ۔ نمبر 42 کے اوپر ہے جو لوگ کسی زمانے میں پا برہنہ اور ننگے بدن رہا کرتے تھے وہ بادشاہ بن بیٹھیں گے۔ آج آپ کے بادشاہ کون ہیں؟ ذرا غور کریں نا، آپ دور حاضر کے اوپر، عصر حاضر کے اوپر تھوڑا سا غور کریں، فکر کریں، تھوڑی سی دیکھیں کہ آپ کے بادشاہ کون ہیں۔ یہ عمران خان کون ہے؟ یہ زرداری کون ہے؟ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آئے ہیں یہ لوگ؟ یہ نواز شریف کون ہے؟ یہ مریم نواز کون ہے؟ یہ بلاول کون ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو حدیث کے آئینے میں عصر حاضر کے مطابق حدیث کے آئینے میں بتایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو کہ جو لوگ کسی زمانے میں پا برہنہ اور ننگے بدن رہا کرتے تھے وہ لوگ تمہارے بادشاہ بن چکے ہیں۔ اس بات کو تسلیم کر لو، مان لو اس بات کو کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ حدیث میں جو بتایا گیا تھا وہ حدیث مکمل ہو چکی ہے، وہ نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، علامات صغریٰ میں سے یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ کیا آپ لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی؟ کیا آپ لوگ اندھے ہو گئے ہیں؟ کیا نظر نہیں آتا آپ لوگوں کو؟ جن لوگوں کو آپ نے اپنے ملک کا بادشاہ بنایا ہوا ہے، جن لوگوں کو آپ نے جمہور میں وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، صدر بنایا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہیں سے تمہارا پیسہ لوٹ کر اور جا کر باہر عیاشیاں کرتے ہیں، ننگے گھومتے ہیں بیچوں پر، انگریزوں کی طرح، گوروں کی طرح۔ اور کون کون سی نشانیاں میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں جو پوری ہو چکی ہیں؟ زندگی کی دوڑ میں اور تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائے گی۔ عورت آپ کے برابر میں بیٹھی ہے؟ نہیں بیٹھی مردوں کے برابر میں، ہر کام میں مرد کے ساتھ بیٹھی ہے عورت۔ کی نشانی پوری ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ اب تو موٹر سائیکل بھی چلائی جا رہی ہے، مرد کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے عورت۔ یہ ہے علامات صغریٰ۔
اور کون کون سی علامات میں آپ لوگوں کو بتاؤں جو پوری ہو گئی ہیں. ابھی تو ہم صرف 43 تک پہنچے ہیں, 43 نمبر تک. آگے علامات بچی ہوئی ہیں.